صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عبادت دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو آل محمد۔ تمام مرحومین مومنین و مومنات دی بلندی درجات، اپنے اپنے گناہاں دی بخشش اور اپنے والدین دے گناہاں دی بخشش اور اپنی دلی اور شرعی حاجات دی برابری واسطے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارہویں آقا دے تعجیل ظہور اور سلامتی واسطے محبت بھری صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات وعلى أخيه ووصيه وخليفته ووارث علم الأولين والآخرين، إمام المشارق والمغارب، أمير المؤمنين، صلوات اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما رضیت حتی رضیت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، صلوات خالق لم یزل بحق چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، تمہاری اس عبادت کو اپنی بارگاہ درجہ قبولیت عطا فرمائے، تمام حاضرین دی دلی اور شرعی حاجات کو پورا فرمائے، سوائے غم حسین دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ فرمائے۔ کائنات دا خالق اسا اپنی عارضی زندگی دے رہ کے اپنی اخروی اور ابدی زندگی نو آباد کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اس عارضی زندگی دے وچ خداوند کریم معرفت خدا، معرفت قرآن اور معرفت چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام حاصل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے اپنی زبان نو معطر کرو صلوات اللہ۔ خداوند کریم نے جتنی ہی بندے خالق فرمائیں، اللہ نے ہر بندے دے اندر دو مادے رکھے، ایک مادہ مادہ محبت ہے اور ایک مادہ مادہ نفرت ہے۔ ہر انسان ہر بندے دے نال محبت نہیں کرتا، اور ہر انسان ہر بندے تو نفرت بھی نہیں کرتا۔
ٹھیک ممکن ہے جن نال میں کو محبت ہے تو ہاڈے وچوں کہیں کو دے نال نفرت ہوئے. ٹھیک جی گویا ہر بندہ ہر بندے نال محبت بھی نہیں کرتا، ہر بندہ ہر بندے تو نفرت بھی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انسان دے اندر فطرت رکھی ہے کہ جتنے ہی لوگ آئیں ہر بندے نے دنیا دے اوتے اپنا اپنا معیار محبت الگ بنائے. تے جڑے ویلے اس معیار محبت تے جڑی چیز پورا اتردی ہے انسان کوشش کریں دے جو میں ساریاں قربانیاں ہی دے اوتے دیواں. مثلا کسے دا معیار محبت معیار علم، کسے دا معیار محبت صحت، کسے دا معیار محبت دولت، کسے دا معیار محبت ذمہ دارا، کسے دا معیار محبت علم. یعنی ہر بندے نے دنیا دے اوتے آ کے اپنا اپنا وکھرا معیار بنائے. تو محبت اور نفرت یہ دونوں چیزاں محتاج اسباب دیا. میری گل تو سمجھنا نہیں پہ نا، دونوں چیزاں محتاج اسباب دیا. اور انہیں میں مثال دے کے گزرنا چاہتا. اگر نمازی نال محبت ہے تو اندے وجود نال محبت نہیں. سبب کون ہے؟ اس دا نیک ہونا، نمازی ہونا. شرابی تو نفرت ہے اندے وجود تو نہیں، سبب شراب پہ ہونا. عالم نال محبت ہے وجود نال نہیں، سبب علم. جاہل تو نفرت ہے وجود نال نہیں، سبب جہالت. گل میں سمجھتے تو بیٹھو. سچے نال محبت ہے وجود نال نہیں، سبب ہے سچ. جھوٹے تو نفرت ہے، جھوٹے تے لعنت ہے وجود نال نہیں، سبب ہے لعنت. ٹھیک میری گل سمجھ آ گئی بزرگان کو کہ اگر معیار محبت ہے تاں بھی، اگر معیار نفرت ہے تاں بھی ایک سبب ہے. میرے بزرگوں میرے عزیزوں میں تفصیل نہ منجا. اگر انسان زندگی دے ایک معیار محبت بنائے اور وہ چیزوں دے معیار تے پوری اترے نا، بندہ ساری زندگی کوشش کریں دے. میں ایک مثال دے کے ونجا. اگر میرا معیار محبت اولاد ہوئے، اولاد جتنی جتنی فرما بردار بندی ویسی میرے محبت بدی ویسی. ایویں نہ چھی جوں جوں میرے معیار تے پورے اتر دیا سن میری محبت بدی ویسی. پر اولاد جو کچھ منہ جو کرسی میں قربان کرے سا. ٹھیک کیوں؟ جو وہ ایک چیز میرے معیار تے پورا اتری. بزرگوں دو چیزاں میں عرض کیتی ہیں، محبت بھی محتاج اسباب، نفرت بھی محتاج اسباب، معیار بھی الگ الگ. میرے بزرگوں میرے عزیزوں جیڑی چیز کو تساں تے میں معیار بنائیں ان کی ہیک. مثلا ہر بندہ علم نال محبت نہیں کرے گا، ہر بندہ دولت نال محبت نہیں کرے گا. اگر ایک چیز میرا معیار محبت ہے تو وہ میرے معیار تے پورا اترے تے میں ساری زندگی قربانیاں دینا. تو میرے چریوڑ تے بزرگوں کہ نہیں اپنی 60 سال دی زندگی ایک لحظہ پہ کے سوچ کہ میرا ایک معیار محبت ہے، وہ چیز میرے معیار تے پوری اتری، میں ان سب قربانیاں دیتی ہیں. ذرا اپنے عقل کو استعمال کر کے سوچ کہ کوئی ایسی ذات بھی ہے کہ میں جہان دے سارے معیار اکٹھے کرا تے وہ سارے معیار تے پورا اترے. جی اس ذات دا نام ہے اللہ، اس ذات دا نام ہے اللہ. کہ اے میرا بندہ اگر تیرا معیار محبت اولاد ہے تو اولاد دیون والا میں ہاں. تیرا معیار محبت صحت ہے تو صحت دیون والا میں ہاں. تیرا معیار محبت دولت ہے تو دولت دیون والا میں ہاں. تیرا معیار محبت جوانی ہے تو جوانی دیون والا میں ہاں. تیرا معیار محبت جائیداد ہے تو جائیداد دیون والا میں ہاں. تیرا معیار محبت عہدہ ہے تو عہدہ دیون والا میں ہاں. تیرا معیار محبت عزت ہے تو عزت دیون والا میں ہاں. جڑی ایک معیار تے پورا اتر دی اندے نال محبت کریں نہیں، میں تے سارے معیار تے پورا اتردا میرے نال محبت نہیں کرے گا. میرے معیار تے پورا نہیں اتردا. آؤ بزرگوں سوال کرنے مالک اللہ بندے دے اندر تا معیار رکھائی، وہ چیز اندے معیار تے پورا اترے تا بندہ محبت کریں دے. کوئی تیرے ہی معیار محبت ہے کہ بندہ اندے تے پورا اترے تے تو محبت کریں. ہن ترجمہ پیا کرے نا آواز قدرت دی قرآن
آئے لوگو فقط اللہ ہو کرنا میں محبت نہیں کریں دا، ڈائریکٹ میں کہیں آپ میں تجھے محبت نہیں کریں دا، میں اللہ دا بھی ایک معیار ہے، اس معیار تے تو پورا اتردا جا، میں تجھے محبت کریں نا مالک اللہ تیرا کیا معیار محبت ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرا حبیب میری مخلوق کو آخشا اے اگر چاہیں جو اللہ میرے نال محبت کرے تو میرا معیار محبت اے ہے کہ میرے نبی دی اتباع تسا کریں دے جاؤ، میں اللہ خود تمہارے نال محبت کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو گویا پتہ لگا کہ اللہ دا معیار محبت اتباع رسول، اتباع رسول۔ آؤ بھئی رسول دے دروازے تے بہنی ہیں، یا رسول اللہ تو آدھے کوئی معیار محبت ہے جو اسا اس سے پورا اتروں تو اسا سائنل محبت کرو، تو رسول بھی ایک حدیث میں پڑھی ہوندہ ترجمہ کریں نا، رسول اعظم فرمائیں ما رضیتو حتی رضی الفاطمہ الزہراء، لوگوں اگر میں محمد نو راضی کرنا چاہتے ہو تو ویکھ تیرے کردار اور سیرت جو میری دھی راضی ہے تو میں نبی راضی۔ ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور پیغمبر فرمائیں من احبہا فقد احبنی ومن اذاہا فقد اذانی، لوگوں میں نبی دا معیار یہ ہے کہ اگر جس نے میری دھی نال محبت کی تھی اس میرے نال محبت کی تھی، جس نے میری بیٹی نو تکلیف دی تھی اس میں کو تکلیف دی تھی، تو میں یہ آکھنا چاہتا کہ تو ساری زندگی نماز نہ پڑھ، ساری زندگی روزے رکھ، اگر رسول دے معیار تے پیرا نہیں اتردا یہ نمازہ تیرے منہ تے ماریاں جا سن۔ معیار رسول اپنا کہ رسول کہنے نال محبت کریں دے بھائیو، محبت یک طرفہ نہیں ہوندی، محبت دو طرفہ ہوندی ہے۔ میں آکھا میرا تمہارے نال محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، محبت کامیاب نہیں، کامیاب محبت وہ ہے جنہیں تسیں آکھو جو ساکو تمہارے نال محبت ہے، تو بھائیو میں تو دنیا تے رہ کے اعلان کریں دا رہی ہوں یا رسول اللہ میں کو تیرے نال محبت ہے، آل محمد کا گھرانہ میں کو تیرے نال محبت ہے، لیکن تیرا اعلان کافی نہیں، کوئی اندر سیرت اپنا جو پر وہ اعلان کی ہوئے جو تو سارا ہے۔ گل سمجھا نہیں؟ اندے واسطے ضرورت کیا ہے؟ اندے واسطے ضرورت یہ ہے کہ صرف زبان تک 14 معصومین دا نام نہ رٹو، اور انہیں مثال دے کے دے وینا بندے کو پیاس لگ دی ہے یا نہیں؟ جی لگ دی ہے نا پیاس؟ اچھا پیاس لگ ونجے تو شروع تھی ونجے پانی پانی پانی، کیا خیال ہے؟ پیاس بجھ ویسے؟ چلو ٹھیک ہے، زبان نال نہیں، قلم چاہ گندے پانی 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 نہیں، دریا کی من تے بیٹھا رہے پانی پانی پانی، اچھا دریا ہاتھ پا کے بیٹھا رہے پانی پانی پانی، جی پانی چاہ کے منہ مچ رکھ کے بیٹھا رہے، حل تو تلے نہ بنے، بزرگ بیٹھے ہوئے زحمت رہندا پیا جواب دے سو، پوری پیاس بجھ ویسی؟ نہیں بجھ دی، پیاس کے جہاں بجھ دیئے جلا حالک تو تلے ویسی ود پیاس بجھ سی، اے آل محمد دی محبت عطا کرن والا زبان دی حد تک علی کو نہ رکھ، یہ حالک تو تلے علی داخل ہو سی۔ گل سن دے بیٹھے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، لہذا امیر المومنین اور 14 معصومین دی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں فقط نام دی حد تک محبت نہ رکھا بلکہ انہوں دی محبت میرے حل تک بھی ہوئے۔ اور ایک جملہ سرے کی آگے آر کر کے وہندہ پیا بزرگی وے دیرے دارانے ہو سو، کوئی ذمہ دار بیٹھے ہو سو، دیرے تے بیٹھے ہو نا، ایک بندہ نالو گزرے تھوڑے نال 4 بندے بیٹھے ہوئے تو وہ بندے دیکھ کے یہ جڑا وہندہ پہ نے منافق ہے، یہ بندہ منافق ہے، تو سن پوچھتو یار خیر ہے منافق کیوں ہے؟ وہ جواب دے سن سائیں سردار ان دی وجہ یہ ہے کہ اے زہر کچھے باتیں نہیں چھوچے، پتہ نہیں میری گال سمجھیے گا، منافق ہے زہرن کوئی گال کریں گے دل چ، بھائی مومن کون ہے جن دے دل چ جو کچھ ہے زبان تے وہ ہو، لہذا کسوٹی ہے مسجد دی ترائے دی رات باہن والے بزرگوں اگر اپنے آپ کو مومن آگ ہیں تو زبان تے علی اور دل دے وچ کوئی اور نفع منافق نہ بن، مومن بن جا
اور میرے بزرگ عزیزو مومن کدا بن سو اس ویلے کہ من عرف نفس فقد عرف ربا، جدا انہاں دی چولا دی معرفت ہو سی بس میں مومن بن جا سا. اور وہ دی معرفت ایک جملہ کا عرض کر کے ویندا پیا، اگر میرے اندر معرفت ہے کہ میرا خدا ہے اور خدا میں کو دیکھ رہے ہے تو کیا خیال ہے فقط مسجد ہی لے دا پہ بازار دیرے تے گھاری خوشی غمی تنہائی، لہذا ایسا شیعہ بن کہ 10 دن نہ نہیں، 10 دن نہ شیعہ نہیں، مسجد تک نہیں، امام بارگاہ نہیں، اگر بازار بھی ادھ کھڑے ایک تو ہے ایک نوجوان دشمن اہل بیت سامنے شریف ذاتی پہ آنی ہے، دشمن دی آنکھ اٹھے تیری آنکھ جھک کے آکے تو عام نہیں، تیرے دل جو محبت اہل بیت ہے. فرق ظاہر کرو میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں، کردار کے ذریعے فرق ظاہر کرو. اور آج جناب سیدہ دا اشرا جو سوندے پے ہو کم از کم شناخت سیدہ اپنے گھر کا اپناؤ. خدا گواہ ہے میں خالی ہاں، میں عمل تو خالی ہاں، شاید میں مسائل وچ روکو نہ، شاید فضائل تے میں نعرہ مار چھوڑے نہ، لیکن آل محمد یہ نہیں دیکھنا چاہتے، فقط وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کردار کیا ہے، وہ کردار کیا ہے. میرے بھائیوں کے لیے شناخت ہوندی ہے نا، شناخت اس ویلے انسان دا اندر والا انسان جاگ ویندے جڑے انسان دے شناخت پہ ویندے. میں وہ موضوع تے نہیں آندا پیا، وہ معرفت امام دا موضوع ہے، میں جملہ عرض کرے دا پیا. یعنی میں انہیں گناہ گار اچھنا پڑھنا بیٹھا طالب علمان پڑھ دیا، میں انہیں مستورات دی سرچ بیٹھا کرے نام کہ جیڑیاں ظہور تو بعد 313 مرد ہونے کوئی مستورات بھی ہن جڑیاں امام دے معاملات جو اٹھی سن 60 نمونہ عمل علماء لکھن معرفت امام جن اندر ہو سی وہ عورت امام زمانہ دے معاملین دے شمار ہو سی. 60 معرفت امام میں موضوع نہیں، میں صرف اور صرف ٹچ کیا کرے نا. میرے بھائیوں جب اندر ایمان آندے بات اندر نتیجہ کیا ہوندے اگر ہوئے توجہ تو چھوڑے جلے واقعہ آپ سے کرا کہ یہ انسان دا اندر والا زمین جاگ دے نا بات بندہ عمل کی میں کرے دے. علماء علامہ مجلسی علیہ رحمہ بہارچ حیات القلوبچ ریحاہین الشریعت 4-5 کتاباں جنہوں نے واقعہ موجود ہے. واقعہ کہنے واقعہ ہے جناب سیانہ ماشطہ، اس مستور دا نام ہے. کیا نام ہے؟ سیانہ ماشطہ. ان دا شوہر کون ہے؟ فرعون دا چچا زاد بھرا ہے، سوترا دیو یا پتریرا دیو فرعون دا ہے مومن، چھپا ہوا مومن ہے. اور میں روایت پہ پڑھتا ہوں یہ وہ مومن ہے کہ جائیں حضرت موسیٰ دے قتل دی سازش پہ چھیندی ہے تے رات دے ٹائم تے ون کے آون کے دسا جو موسیٰ مصر چھوڑ دے تے قتل دی سازش ہوندی پئی ہے. میرے بھائیو ہی کے کم کیتا لو جب پہلی صندوق بناون والا ہی ہو ہاں یعنی کہ حضرت موسیٰ کو ماں نے پا کے دریا دے سپرد کیتا. گل سمجھتے بیٹھے کو سمجھ بیٹھے کیونکہ واقعہ نہ پیدا بنوئی تھے تک سمجھنا چاہیے. انہیں مختلف نہ ہیں تفاسیر دے میرے بزرگوں عزیزو مختلف نہ ہیں. کہیں حبیب لکھا ہے لیکن اگر علماء رد کیتا کہ نہیں حبیب وہ ہے جنہیں تذکرہ صورت یاسین نیچے حبیب نجار ٹھیک ہے. کہیں بے نہ لکھیں لیکن زیادہ جڑے قول وہ ہے کہ نہ ہے حسکیل. انہیں نہ کون ہے؟ حسکیل. ایک یہ مومن ہے تے این دی جڑی بیوی ہے نا وہی مومن ہے تے اے فرعون دا خزانچی ہے تے ہک دیہاڑے ان دی بیوی فرعون دے گھر کھڑی ہے تے ان دے گھر دے کہیں فرد نو کنگھی پہ لیں دی ہے. توجہ تو ہے میرے کنگھی دے رہی ہے ان دے ہاتھ دے وچوں نا کنگھی ڈٹھی ہے، کنگھی ڈٹھی ہے. جی میں تساں تے میں گھر کھڑے ہوں تے برتن ڈھاندے ہے نا جب موبائل ڈھائے پوے مثال موبائل دی دے مچا بندے دے دوئے ہاتھ اتا ونے کہتا یا اللہ بشالہ بچ ونے وہ جو اندر کیونکہ توحید آئی جو کنگھی ڈٹھی ہے نا ان دے دوئے ہاتھ اتا تھن جاتی یا اللہ ایڈو اے سن دی بیٹھی آئی یہ فوراں سوال کیتا ہے یہ اللہ میرے فرعون کو سد گئی. توجہ اگو جملہ سنو یہ لئے اندر والا انسان جاگ دیتا وہ آکھے یہ خدا نہیں میں اس خدا دا نہ چاہے جائے یہ کوئی پیدا کیتا ہے جائے میں کوئی پیدا کیتا ہے میں اس خدا دا نہ چاہے. یہ آکھے اچھا انہا مطلب ہے تو فرعون کو خدا نہیں مان گی نا وہ فوراں اطلاع بھی جائے فرعون دو یہ سارے گھار ایک رہ گئے وہ تیرا خزان چیئے یہ گھار دے کام کر دیئے خدا نہیں من دی. فرعون دربار ایک بلایا
اللہ اکبر جملہ سننا جن اندر خدا آویں جن اندر جاگ ویندے نتیجہ آ گئی ہے۔ فرعون آپ اندازہ کر، میرا مسجد ہی بہ کے نعرہ مارنا آسان ہے، اپنے شیعہ چ بہ کے نعرہ مارنا آسان ہے، لیکن فرعون جتھا کئی ہزار بندہ تلوار چاہ کے کھڑا ہوئے تو اتھا ہی کمزور صنف دی ہی مزدور ہوئے جاگانا ان کی حالت کیا ہو سی میرے بھائی جی آئیے نا تو فرعون میں آکھی اک پاتی ہے وہاں کہ میں سنے تو میں کو نہیں مندی، میں کو خدا نہیں مندی۔ جملہ سننا بزرگو، بھرے دربار اس آکھی اک پا کیا دی تو خدا ہے، تو خدا ہے جو تے کو مننا۔ وہاں کہ اچھا بڑی جرت پہ کرے نہیں، بڑی جرت پہ کرے نہیں۔ فوراً حکم میں سپاہی ہوئے چار پوتر چارے پوتر گھیندا ہو، پوتر آ گئے لائن کھڑ گئے، ڈٹھے سا عورت دو مندی، وہاں کہ ہوں میں تمنا حکم دیتا سندے پہلے پوتر کے سامنے ذبح کرو۔ شیعہ جملہ جا کے سونا خدا دے واسطے ماں دی ممتائی پوتر دے گالتے چھری پہ پھر دیے تی یہاں کہ تڑپ سی ہونے منے سی ان مطمئن کھڑی ہے جو اندر دا انسان اور اندر توحید دا نور ہے میرے بھائیو۔ چارے پتر ذبح ہو گئے۔ اگلا جملہ بہت بڑا عظمت والا ہے، روایت آ دی ہے اندی گود اچھی میں بیٹا ہے چھوٹا، جلے چارے مری گئے نا فرعون آکھے اندے کلو اے بیٹا گنو ایکو ذبح کرو۔ ماں دی ممتا آئی نا ذہنی سوچے سے لحظے واسطے من گھن اس بدبخت کو چلو چھوٹا تا بچ دئی ان تھی ہے یا ایڈو حاطف دی آواز ہے یہ لگ دا ہی جو بچہ پیا بولیں دے بول کیا دے اماں پیچھا نہ ہٹ میں کو قربان کر چھوڑ کر سن دے بیٹھے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ اماں میں کو قربان کر چھوڑ۔ بچہ قربان ہو گیا، یہ شہید ہو گئی۔ خداوند کریم دل دائیے معاشتا گھبراونا نا یہ میری خاطر تے بچے قربان کیتے میں کریم تے کو 8 روپیہ دینا تیرا نا تاریخی چنا اور تک لکھاوے سی جلے میرے بارے میں تا ظہور ہو سی میں تے کوئی والا زندگی عطا کر چکے سی۔ اور میرے بھائیو جنا پیغمبر اکرم معراج تے جا رہے ہیں نا ایک زمین تو گزریں تو اندے جو خوشبو پہ آندی ہے جبریل کو پوچھ دیں جبریل یہ کیڑی زمین ہے جن جو خوشبو پہ آندی ہے؟ جبریل عرض کریں دے یا رسول اللہ یہ وہ زمین ہے جن دے ہوتے سیاہ اپنا سیانہ ہے معاشتا تے انہیں پترانیاں قبرائیں اللہ نے انہاں کو دنیا دے وچ جنت دی خوشبو عطا کر چکی۔ میرے آئیو جڑے جاگ میں نے وہی نہ ہوندے لہذا وقت دی نیند وقت دی قلت ہے میں موضوع نہیں بھیندا اتنا عرض کیا کرے نا کہ جڑے انسان دے اندر معرفت محمد و آل محمد آ ویندی ہے انسان گناہ تو بچدا ویندے جو گناہ تو بچدا ویندے اے پاکیزہ ہوندا ویندے اور جتنا پاکیزہ ہوندا ویندے اتنا ہی اللہ دے قریب ہوندا ویندے۔ گل سمجھ آ گئی میرے بزرگوں میرے عزیزوں؟ لہذا اس نتیجے تو بعد میں 2 عمل ہی دیونا چاہتا ہوں۔ پہلا عمل جناب سیدہ کے حوالے میں شناخت کرو، جناب سیدہ کے حوالے میں شناخت کرو کہ آیا میری بیٹی دے گھر دے نام جو رکھدا پیا وہ سیدہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں۔ میرے بھائیو سارے اندر سیرت نہیں۔ سلونی نامی بندہ سلونی ایک آلوسی یہ 2 مفسر گزرے، یہ مفسر نہیں یہ سلونی عام فرد ہے۔ 2 اہل سنت دے مفسر جڑے سید گزرے ٹھیک ہے میرے بزرگو۔ یہ سلونی جڑا ہے یہ آدھے میں گیا 6ویں آقا بیٹھن تے میری دید پئی ہے تے معصوم میرے ڈٹھے فرمائنے کی میں آئے میں کہ مولا اللہ دھی دیتی ہے، اللہ دھی دیتی ہے۔ معصوم فرمائنے شکر کر اللہ رحمت اللہ نوازے رازق اللہ دی ذات ہے۔ معصوم فرمائنے نے رسول اللہ نا کیا رکھی یہ کہ مولا نا فاطمہ رکھا فرمائنے نے نہ رکھی تو بات قدر کری مولا کی میں فرمائنے نے کدھیوں کو مارے نہیں کدھیوں دی بد احترامی نہ کریں۔ میرا سوال آپ نے ہوتے سارے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فاطمہ موجود ہے کیا میں اپنی ذمہ داری پوری کی تھی ہے کہ ان دی سیرت میں تیار کروائیں ان دی تربیت کراں جو جہاں نہ رکھیں کم از کم میں ان دے سامنے تو شرمندہ نہ ہوا۔ گل سنتا بیٹھو
میرے بزرگوں میرے عزیزو سیدہ کی شناخت کرو. میں تو اتنا جملہ پہ آدھا شاید آج تک اساں تسبیح جناب سیدہ پڑھتے ہیں لیکن صرف طریقہ نہیں سکھا کہ بی بی دی تسبیح پڑھن دا طریقہ کیا ہے. شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے بہت بڑا جملہ لکھا ہے تہذیب الاحکام دے. شیخ طوسی علیہ الرحمہ فرمائندے جیڑا بندہ واجب نماز پڑھے تے باوے قبل ان یسن یا رجلے ہے اساری حالت کیا ہوندی ہے جو سلام کریں حالت بدل گندے. معصوم فرمائندے نا تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں جس حالت سلام پھیرے اس سے حالت بہ کے میری دادی دی تسبیح تو چا پڑھ اسی وعدہ کریں گے اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر. میرے بزرگوں عزیزو ذرا عظمت جناب سیدہ پہچانو. اس بی بی کی عظمت کتنی ہے. میں جی جملہ سیا کرنا ممکن ہے تھوڑا سنایا ہوگی لیکن سمجھاؤں کی خاطر ایک دفعہ الحمد پڑھو 3 دفعہ قل پڑھو ختم قرآن کا ثواب ہے یا نہیں. ذرا سارے بلے سو بلوائیں اس واسطے پیا کہ تھوڑی توجہ ہو جائے. ختم قرآن کا ثواب ہے یا نہیں. اچھا یہ جڑی روایت ہے ختم قرآن کا ثواب ہے یہ شرط ہے کہ مومن پڑھے, یہ شرط ہے جو نیک پڑھے, یہ شرط ہے جو صاحب علم پڑھے نہیں. ان کا مطلب ہے عام بندہ ایک دفعہ الحمد 3 دفعہ سورت کل پڑھے تو ختم قرآن کا ثواب. میرا تمہارے تو سوال ہے اگر وہ الحمد کل پڑھنے والا عالم ہوئے درجہ زیادہ, مجتہد ہوئے درجہ زیادہ, نبی ہوئے درجہ زیادہ, امام ہوئے تو درجہ زیادہ ہوئے. توجہ تو 6ویں امام کی روایت کا سنے گا جی تو تے میں گناہگار ہو کے ایک دفعہ الحمد پڑھوں 3 دفعہ قل پڑھوں ختم قرآن کا ثواب ہے. آج 6ویں دار ولایت روایت علامہ مجلسی بہار انوار کی لکھی ہے. 6ویں آقا فرمائن پڑھن والا ہوں میں جعفر صادق. اے امام دے لفظ ہے, میں تو لفظ امام نال نہیں لایا کیونکہ معصوم کی روایت ہے انہیں نقل کرنی چاہیے. میرے معصوم آقا فرمائن پڑھن والا ہوں میں جعفر صادق. پڑھا کتنی صلیت الف رکعت 1000 رکعت پڑھا. 1000 رکعت آپ اندازہ کرو ہر رکعت ایک دفعہ الحمد پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں. اس کا مطلب ہے 1000 دفعہ الحمد اور کم از کم دوسری صورت بھی کل پڑھی وجے تو بعد 500 مرتبہ صورت کل. میں ایک دفعہ الحمد 3 دفعہ کل پڑھا تو اجر ہے. امام 1000 دفعہ پڑھے. سمجھ گئے ہو اتنے دی جملہ. تو میں کو کیلکولیٹ تو نہیں کر سکتا نا کہ میں آ کے جو ہاں بھائی میرا کمپیوٹر آتا جتنا ثواب نہیں میں ادب بے حساب ثواب ہو سی ایدہ تعداد بھی تعین نہیں کر سکتے جڑی امام پڑھے. ہوں میرا 6واں آقا فرمائے لوگوں ایو جی 1000 رکعت نماز پڑھن تو میں جعفر صادق ہوں زیادہ پسند ہے اپنی دادی زہرا کی تسبیح پڑھنا. ہوئے توجہ تو 8ویں آقا دیں تو فرمان سنائی بنا. میرے بزرگوں عزیزوں میرے 8ویں آقا فرمائے لوگو میری دادی دی تسبیح فقط مال نماز نہیں. میری دادی دی تسبیح فقط مال نماز نہیں. مولا کیا ہے فرمائے اگر رات دے ویلے سمدیاں میری دادی دی تسبیح پڑھ کے سمجھنا تیرا کم ہے. تیرے گھر تے تیری اولاد دی حفاظت کرنا رب العالمین کا کام. سن کے بیٹھ فرمائے نہیں ہو تک نہیں. اگر کوئی حاجت ہے کہ وہیں گا پہ کہ آدھے جو میری حاجت پوری ہوئے. معصوم فرمائے میری دادی کی تسبیح تو پڑھتا ہوں تیری حاجت جانے کائنات دا خالق جانے. تسبیح جناب سیدہ میرے بزرگ عزیزو 34 مرتبہ اللہ اکبر 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. کائنات قربان کر رہے وہاں اس نبی دی اس صاحبزادی تے کہ جائے میرے آنکھ کھڑی ہے بابا میں کو کنیز چاہیے میرے گھر دے کم میں. رسول فرمائے کتنی محبت اس بابے دی امت نال. رسول فرمائے زہرا کنیز دے وہاں یا تسبیح دے وہاں دے نال میری امت دے اللہ گناہ معاف کرے. اتھا سیدہ نے اپنی ذات کو قربان کر کے تیرا تے میرا خیال رکھ دیا دے بابا گھر دے کام میں خود کر رہے سا میں نے تسبیح دے جے نال اللہ اپنی مخلوق دے گناہ معاف.
تسبیح جناب سیدہ میرے بزرگوں عزیزوں بہت بڑا اجر ہے، 1000 رکعت تو بھی زیادہ ثواب ہے جناب سیدہ کی تسبیح پڑھنا۔ لیکن اس اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اس الحمدللہ کا معنی کیا؟ اس سبحان اللہ کا معنی کیا؟ فقط انگلیاں دوتے گر گھرنا کافی نہیں، جب آکھنا اللہ اکبر تو بات سمجھ بھی صحیح جو اکبر ہے، گل سمجھ دے بیٹے؟ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ جی نائب امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنی تفسیری جواب دیتا کہ اے بلا غلط نہ سمجھیں جو اللہ اکبر کا معنی ہے خدا سب سے بڑا، ان کا مطلب یہ نہیں کوئی چھوٹے خدا ہے کہ خدا وڈے معاذ اللہ نہ، وہ فرماتے ہیں جڑا معصومین نے اللہ اکبر کا معنی دسے وہ یہ ہے اللہ اکبر من ان یوصف بے ہیں، اگر کائنات مل کے ان کی تعریف کرے اللہ اکبر اللہ ود بھی بلند ہے۔ گل سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ کیا ہے؟ الحمدللہ میرے بھائیوں زبان نال الحمد کر، یہ زبان شکر خدا بھی کرے نہیں ہوئے، اس زبان نال الحمد کر، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں عزیزوں تو پہلی چیز ہے تسبیح جناب سیدہ، تسبیح جناب سیدہ، جناب معرفت جناب سیدہ دیا ویسی بس پردے مہمان والی ماں بہن کدیں گاڑے تے توجہ نہ دے سی، کدیں گھر دے پردگی نہ کرے سن، کدیں بے حیائی نہ ہو سی، کیوں جو اپنے آپ کو آسی میں کنیز جناب سیدہ ہاں۔ اور میری ماما بہنا اس کو بڑا جملہ ہی میرے کو کوئی نہیں کہ اتنا جملہ جناب سیدہ دا او ویلے دا کہ جائے میں لے کے آیا نا صحابی پوچھن نابینا جو میں پوچھنا ہے رسول نو بی بی آجے بابا میں کو پردہ کرن دے ہو، رسول فرمائنے نا ہیں بابا ہیں پردہ کرن دے ہو، رسول فرمائنے نا ہیں بیٹا وہ نابینا ہے، سیدہ فرمائنے اونی آنکھی کو نہیں میلیاں تہین چنیو ڈالے ہو ذرا آؤ کردار جناب سیدہ اپنے گھر تلاش کرو کتنا موجود ہے میرے گھر دے اندر جناب سیدہ دا کردار، سخاوت دیکھ جناب سیدہ دی، اللہ دے نام دوتے بہ کپڑے دیون والا، خدا دے نام دوتے بہ پرانے پھٹے پیسے دیون والا، خدا دے نام دے بچہ تاری چیز دیون والا، کیا منہ لکھے سے جناب سیدہ نو، کیا سیرت جناب سیدہ دی۔ پہلی رات شادی دی گزری سویرے دا ٹائم ہے، پیغمبر گھر آئے بیٹی دے دن تو سیدہ دے جس میں اطہر دے ہوتے وہ پہلے والے پرانے کپڑے پوچھ دن جناب رحمت للعالمین رسول ہے بیٹا آج تک تیری پہلی دہاڑ ہے کہ جڑا میں ہیک لباس لیتا ہے وہ کیوں لہا چھوڑا نے، یہ توجہ پریشان تو نہیں ہوئی تھی کہ وہ کیوں لہا چھوڑا نے؟ جناب سیدہ دے کہ اگلے بابا میں تربیت جو تیرے گھر پاتی ہے کچھ دیر پہلے میرے جسم کے موجود ہے ایک عورت منگن آئی ہے میں زہرا کو حیا رہا جو وہ کو لتھویا لباس ہے۔ میرا بھرے مجمع تے سوال ہے ایک گھر تلاش کر جس گھر کے اندر جناب سیدہ کی سیرت موجود ہو۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں لہذا جناب سیدہ کی شناخت کرو، دعا دے حوالے نال بی بی دی کیا شناخت ہے؟ میں ان ایک جملہ ہی پڑھ سکتا نا کیونکہ 10 دن تو نہیں ایک جملہ پڑھتا، اور آؤ جناب سیدہ کی گھر دے بچوں کی تربیت دعا دے حوالے نال کیا ہے ان کا ایک جملہ پیا سنینا جائیں ویلے یوم عاشور 71 دی رات چاہ کھڑے نا سید الشہداء اپنے بیٹے امام سجاد کو لا کھڑے اتھائی آدھے بیٹا اج میں آیا کھڑا کہ میں کو اماں دسا آئی جو لکل ہم و غم ہر دکھے ویلے یہ دعا جڑا پڑھ سی اللہ انہیں دکھ دور کرے سی وہ دعا ہے یا اللہ بحق یاسین والقرآن الحکیم بحق طه والقرآن العظیم یا من یقدر على حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفسا للمطلوبین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الى تفسیر صلی علی محمد و آل محمد وفعل بنا بحق محمد و آل محمد۔ گویا حسین مظلوم نے قیامت تک آمن والے شیعہ نو اپنی ماں دی عظمت دسائیے ہمیں 71 دی لاش چاہی کھڑا ہا ماں دی تربیت باقی حسین کا بطلی ماں دی تربیت سید الشہداء کو یاد ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں بچہ نال آباد رہو، خدا گواہی نے اسی دور چلے گئے ہیں اتنے دور چلے گئے ہیں جو رسول تو منہ پھیر چکے ہیں اسی عمل دے حوالے نال امام تو منہ پھیر چکے ہیں معرفت امام دے جملے میں اور نہیں پڑھنا چاہتا ہوں میرا واقعی نہیں رہا لیکن ہی جملہ پڑھتا پیا اذن دخول دے ان کے ذریعہ تے پڑھ دے ہو نا ذریعے تے کربلا شام ان تے کئی گئے ہو سو ان دے 3 جملے یاد تے رکھ تیری زندگی بن ویسی۔ پہلا جملہ آدھے اللہم انی اشہدو میرا اللہ جے معصوم دی ذریعے تے آیا کھڑا میں گواہی دے من آیا کیا یردون سلامی
اللہ اکبر ینظرون مقامی یسمعون کلامی میرا اللہ میرا عقید ہے جی ذری تے آیا کھڑا میں سلام کرے گا میں کو جواب دے دیں سن دے بیٹھے ہو گا ینظرون مقامی میری حالت تو دیکھ دیں یسمعون کلامی میری گلاں سن دیں اے چنیوڑ دے بزرگو جی اگر تیرا عقیدہ کربلا ہے کہ سید الشہداء جواب ہی دیں دے سید الشہداء گل بھی سن دا سید الشہداء میری حالت تو دیکھ دا تو کیا فقط کربلا دے گئے وہ چنیوڑ کے لئے میں فجر لے اٹھتا ہوں میرے سید الشہداء نہیں دیتے کیا اس ویلے امام زمانہ نہیں دیتے خدا گواہ نے فقط اور فقط دعا امام زمانہ دے ورمان 70 فوائد لیکن 70 فوائد صرف دعا امام زمانہ دے میرے بزرگوں عزیزوں اسی دور چلے گئے ہیں شناخت اہل بیت کرو شناخت قرآن کرو شناخت توحید کرو معرفت توحید حاصل کرو بس ایک جملہ آج کر کے تھوڑی زحمت مکیندہ پہ ہیں بات کریں زندگی ہے تو میرے بزرگان عزیزان میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ آج کرے ساں اذا علامہ مجلسی کا جملہ اذا کان یوم القیامت وقفت علی باب جہنم جلے قیامت دین ہو سی نا میری داری زہرا جہنم دے دروازے دے آکر سی جلد نمبر 43 جہنم دے دروازے تے آکر کیوں جتنے لوگ قبرہ تو اٹھی سن کوتبہ بین عینی علی کل رجل مومن او کافر جتنے لوگ قبرہ تو اٹھی سن لکھا ہویا اسی یہ آمن والا مومن ہے محمد والے محمد بلندر صلوات شہادت اراد ہے دل چاہتا ہے کہ عظمت سیدہ دے کھڑ کے ہی میں جملے 2-4 عرض کرا بی بی کھڑے ہو سن جہنم دے دروازے تے بندے اٹھتے پہ ہو سن متھے تے لکھو ہے اسی مومن تے کافر حدیث گے فَيُؤْمَرُ بِمُحِبٍ قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ إِلَى النَّارِ ایک بندہ اٹھی سی جن دے متھے تے لکھو ہے اسی جو مومن تے ویسی جہنم دو چھویں آقا فرمانے جلے جہنم دے دروازے تے پہنچتی نا فَتَقْرَأَ جَتَّتُنَا الزَّهْرَا میری ڈالی دی دید پوسی لکھو ہے مومن ویندہ پہ جہنم جملہ آپ سمجھنا میرے آقا فرمانے میری ڈالی وہ ہاتھ چیسی جنرل تسبیح نہیں پڑھ سکتا جزاکم اللہ ہاتھ چاہ کے عکسی کیا الہی الہی ادھو لفظ الہی نکل سی ادھو جواب آسی جی میری کنیز سمیتنی فاطمہ میرا اللہ میرا نام فاطمہ تائیں رکھے اللہ اکبر میرا نام فاطمہ تائیں رکھے میں نہیں رکھا آواز قدرت آنگی ہے صدقتے یا فاطمہ سچ آکھائیو میری کنیز اگلا جملہ سن آجی جی میرا نام فاطمہ رکھائی میں کیویں برداشت کراں متھے تے لکھوائے ہوئے مومن ونجے جہنم تے میں زہرا دے تھی رہا میں زہرا دے تھی رہا میرے آقا فرمائنے یہ جملہ آسی عظمت جناب سیدہ دیکھیں آواز قدرت آنگی زہرا آج آدم تو لائے کہ تیرے بابے تک سارے انبیاء اکٹھیں سارے انبیاء انہوں نے ساری امتیں اکٹھی ہیں ہن ہر کوئی دیدہ کھڑے بھی بندہ آیا کھڑے جہنم دے دروازے تے متھے تے لکھو ہے مومن اگو کھڑی ہے توں میں کریم چاہدا آج محشر دے میدان وچ جہنم دے دروازے تے پہنچے ہوئے مومن دی شفاعت تو چا کر میں کو جہنم تو آزاد کر کے جنت بھیجا آج پتہ لگے لوگوں کو حسین دی مادہ مقام کیا حسین دی مادہ مقام کیا ہے شیعو روڑ واسطے تے ہی کو جملے کافی ہے کہ شاید مسائب کی ضرورت نہیں پڑھتے اس واسطے ہیں جو مسائب تاکہ دوبارہ یاد دہانی ہوئے میرے چھویں آقا فرمائنے رو پوسی نبی دی تھی افشی میرا اللہ یہ تو میرا مقام دکھائے خدا فرمائشی دے بیا کہنا دیکھنا چاہنی میرا اللہ آج معاشر دے میدان انہاں دا مقام رسا جڑے مٹیاں دے بہ کے میرے پھتر نو دے رہے جڑیاں اپنے برکے پا کے میریاں دیاں کو رونیاں رہیاں سن سوچیو اپنی عظمت ہے جملہ میرے چھویں آقا فرمائنے ندائے قدرت اسی زہرا آج اعلان کرتا جس مومن نے اپنے مومن
شراکم ایک گلاس پانی دا پلائے اس واسطے جو مومن ہے میں اللہ جو کوئی حق شفاعت دینا وہ جینا آکھے میں کریم کو جنت بھیجنا پتہ لگے جو حسین دے عزادار کا مقام کیا ہے پتہ لگے جو حسین دے عزادار کا مقام کیا ہے بس بھائی اللہ تھوڑی عبادت قبول فرمائے خدا گواہ ہے میں اس وقت زیادہ مسائب پہ پڑھتا جی میں صرف کچھ سارے ہونا چاہنا اپنے وقت امام کو شاید تو چنی اور کہ جو منائی بیٹھے میرا عقیدہ ہے کہ وہ جنت البقیع دے بیر اندھیرے چکیا کھڑو سی اجرکم اللہ میں دعوت دینا اپنے مولا کو مولا واسطہ تیری داری دا پرسا دے آیا اپنے گھر چھوڑایا دینا بیڑا نال گھنایا اجرکم اللہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں میں دو تین نفسیاتی جملے عرض کر لیں سمجھ رہے تو سین منت میں کریں نہیں کی تھی مسائب بس پہلا جملہ پہ آنا چنیوڑ دے بزرگوں نوجوانوں کل اگر ہوٹل تے ونجو دفتری ونجو بازار ونجو اپنے سنگتیاں دوستان الباوے آئے نا میری ماما بھینا تساں کہنے گھر ونجو تو ہر بندے کو ایک سوال کرائے کیڑا ہر بندے کو کوئی یار ایک منت لا تو اکسی کیڑی تساں کہے انکار کوئی اپنے تمام خاندان چوں کہیں کوئی پوچھ دے کہ دنیا چ کوئی ایسی دھی ہے وہ پوچھن کی ہو جائیں تو سانکھ ہے جندہ ترائے دیہڑے پہلے پیو ٹورا ہوئے کہ لوگوں کے گھر کو بہت آئے جزاکم اللہ میں صرف انتظار کھڑا کرنا آج جو ایسا مقام دیونی ہے حسین دی ماں دی کوئی ہیت دھیر ساؤ جندہ ترائے دیہڑے پہلے پیو ٹورا ہوئے کہ لوگ بجائے پوچھنے مردوں کے گھر کو بھال آئی انہیں میرے بھائیوں نہ مل سی ہکا حسین دی ماں ہے ہکا حسین دی ماں ہے اجرکم اللہ خدا گواہی نے دوسرا جملہ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں میں عرشیہ کرے نا تیرے ایک نوکر دا گھر ہوئے نا نال تو انہی دھی ہوئے پوتر نہ ہوئے وہ خود مر ونجے نا تجھے دا بڑا لین لاٹو سے دھیاں تے بھیڑا کو آدھا بیٹھو سے آج شام نو کھانا چاہو چاہ اندے گھر لگے ونجو جو دھیے یتیم ون کے تسلیاں دے آؤ تو اپنی امیری بولو ایسے اللہ جانے بندے کیا بیٹھے سوچیں دیں میں تا جملہ نہیں پہاڑ دا چھوڑے آئے خدا گواہی نے بابے دے ڈور ونجان تو بعد نبی دی دھی دے دیئے دروازے تو کوئی آ گئے میرے بھائیوں نے لئے کوئی نہیں آیا نا وہ دھیاں کو آدھے آؤ تو سا میرے گھر لگوے جو میں تو آرے گھر لگوے دیا تو سا میں کو پر جاؤ اجرکم اللہ تو سا میں کو پر جاؤ میں تھا کو پر چاہ دیا میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں کوئی ایڈی پیاری آئی نا نبی کو دی ایڈی پیاری آئی چار کم کریں گے اندرہ بی بی بابے دے کو راویا چار کم پہلا کم ہے کام الہا رسول اٹھی کھڑتا ہیں علماء موجود ہیں صرف اٹھے نہ تا کاما ہو گیا اگر لفظ کاما الہا جنہوں دھی آندھی پہی رسول ٹور پوندا چنیو ڈالے نقشہ میں بڑا مڑے پھرنا ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں بلترائے جماعتی ثانی نصیب ہوئے یا نہیں میں ممبر تے کھڑا اگر انہوں کوئی بندہ آوے تے میں ٹور پاؤں تو سارے دیکھ سو کہ نہیں بے آخر کی دے ویندے پہن جنہیں رسول دھی دو ویندہ اسی سارے صحابی دے دینا اسے جزاکم اللہ اجرکم اللہ میں پہلے اگر منت میں کرنے کی تھی شالا ہی غم دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ رکھیں حسین کی ماں راضی ہوئی باہر میں جداری راضی ہوئی میرے بھائیو جرے نبی وینجے نا تے صحابی دے دھیان نبی کریں دے کیا لکھے میں لو کبالا جدائے ہو دھی دے ہاتھ میں اتا کرے دیا تے دھی دے ہاتھ تے بہت سارے دیا میرا ایمان ہے نبی آئی اس ہاتھ کو چمدہ اسی جندے ہوتے تازیانے لگنے اجرکم اللہ یہ تھوڑی جی تیاری کرنا رل کے مکان دے دیا جی کبل جدائے ہاں ہاتھ کو چم دے جی چم کے مرحبان لکھے خوش آمدیدہ کہنا کہ چوتھا کام ہے جالا صاحب اللہ مجلے سے اتھائی جنہ نے تھا اپنی ابا پہی ہو دیا ہن میں مثال لینا تے پننا ہے میرا ہوئے تھا دربار میری دھی آندھی ہوئے میں اٹھتا ہوں تے سارے لوگ رہتے ہوں میں دادا دعا مانگ میرے مر بنجن کو بعد اس دھی کو اللہ این دربار جملہ میں پڑھ چھوڑے گئے نامنا پوئے جدا آئیے کی ستون دے نال کھڑ کے نظرت جمینن و شمالا دارا پہلے سجدے دی آئی
ود کھبیرے دی آئی سجے دی آئی یا تا جاؤ دی آئی جتا بابا اٹھ دا اجرکم اللہ اتھائی تا میرا بابا استقبال کرے نا اور خدا گواہی نے میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں عجیب ہے نا میرے بزرگوں عزیزوں 28 کو نبی ٹرے نا تے 3 ربیع الاول 4 دہاڑا تو بعد اے دھیاں دا ایک طریقہ ہوندا ہے اللہ نہ کرے دھی دکھی ہوے نا کہ برا پیو مر ونجے بس قبراں تے ون باندیاں میرے بھائیوں اجا نبی دی قبر دی مٹی نہیں سکی دھی قبر تے آ بیٹھی ہے ہن سناواں جملے پیو تے دھی دی گل سن سونا جیویں لکھیاں دھیاں بابے کو آ کے حال دے دیاں جدا آ بیٹھی ہے نا سنی مٹی دے اوتے ہاتھ پاتے نے میں تا نبی دی قبر ہل گئی اسی یہ نبی امید زندہ ہے نا یہ میں قبر حق پار کیا دیئے یا بتا میرا رحمت للعالمین بابا میں کچھ سوندروں کیا جواب ہے یوشی جی میری پیاری بیٹی سن سے بی بی دکھلنا بی بی دیکھ کیا دیا ہیں بابا تو تا ٹورا ہے تے زارا کیا بڑی ہے بابا تو ٹورا ہے میرا دروازے نو بھال آج بابا تیرے بعد دربار گئیاں میں پیو دے دینے گنا پہ سنا بابا تیرے بعد دربار گئیاں نبی پوچھا نہ اسی دارا وین آنی تا اگے بھی ہمیں آدھے نہیں بابا ماحول بدل گئے ہیں بیٹا کیویں بدلے نبی دی رو کیا دے بابا بدلا ہی نے میں کھڑی رہی ہوں بیٹھے کڑے مکان دے بنایا بابا میں کھڑی رہی ہوں بیٹھے رہنے اللہ اکبر بابا میں روندی رہی ہوں وہ ہنستے رہے تیجا جملہ سنائی بابا میں قرآن پڑھتی رہی ہوں وہ تو ٹھڑے نہیں رہ گئے بابا جنا گئیاں 18 سال دیا ہم ٹڑتی گئیاں جنا ولیاں این حق ریتا نے جو کہیں ویلے باندھیاں کہیں ویلے اٹھ دیا اجرکم اللہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں نہیں پڑھتا جو دروازے کو بھاگی میں لگی بھائی کہیں دو صحابیاں دا جملہ آج کرنا چاہتا نبی تو بعد دو بندے مدینے تو بڑے اوکھے آئے نہیں ایک بلال اوکھا ہے ایک سلیم بن قیس اوکھا ہے اللہ اکبر سلیم ہی دکھا ہے بلال ہی دکھا ہے میں گناہ گار رکھی نہ کی روایت پڑھیے کہ جنا بلال شام ڈر گیا ہے نا رسول تو بعد جی شام جو ڈر گیا وقت ایک دفعہ آگا میں خواب جو رسول ملے دیکھ کے فرمائدنا ہے بلال تو ہی میری زہرا کو چھوڑ ہے بلال تو ہی میری زہرا کو چھوڑ ہے فجر نشی والے کی رات دھٹو رہے بلال جنہیں مدینے چاہے نا حالت کری نٹھے دروازے تے کالو لگی کھڑی آئی بھا لگی کھڑی آئی جی انہوں آئیے نا فضا پوچھ دیئے کون ہے رو کہتے ہیں میں بلالا لفظ بلال ہے بلال لے کہتے ہیں فضا میری بی بی دی کیا حال ہے میں کی میں جملہ پڑھا فضا دی زمین پھٹ گئی ہویا میں سوچی نہیں رہی ہوں بلال تو کی میں جواب دے ماں میں ہولے ہولے گل بدلیے میں کہا ہے بلال تو غلام آمیں نا ادھے ہاں میں غلام آمیں تے انہا بدماش لوگاں نے ایک دفعہ تیرے سینے تے پتھر رکھے آنے ادھے حافظہ رکھے آنے بات تیری پسلی ٹوٹ گئی ہے اجرکم اللہ جنہیں پرسا دے منا چاہتے ہو میرے بلال دی ڈھا نکلی ہے ہیں فضا میں پوچھنا جو بی بی دا کیا حال ہے تو میں کو اپنے دکھ سنے لیے رو کے آدھی ہے باسی میں سب میرے پسلیاں ٹوٹ گئی ہے اجرکم اللہ باسی میں سب نبی دی دھیریاں پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں لیکن اے رونا ہے دوجا سلیم جدا آئے نا مدینے جی لوگ آجے ودیانا لوگوں مسلمانہ نے نبی دی دھی دے دروازے میں بھالا چھوڑ سلیمہ دے میں سن دو یا ستا نبی دے روزے دے گیا جدا میاں دا بڑھا صحابی سلیمان حضرت سلیمان فارسی قرآن پڑھتے بیٹھے ڈاڑی پسی قرآن پڑھتے بیٹھے ڈاڑی پسی ہوئی ہے سلیم کو جو نٹھے نا دو ہے صحابی ایک بیدے گل جو بہی چپاتی ہے سلیم کی ڈھا نکلی ہے آدھا ہے سلیمان میں کوئی سج نصاب میں سندا آیا کیا انہا نبی دی دھی دے دروازے میں بھال آئی اجرکم اللہ بھالائی نے سلیمان دی ڈھا نکلی روزے رسول تے ادھے سلیم صرف بھالا میں نہا مت نرو مہا سلیم ادھے کیا سلیمان ادھے گل ودھ گئی ہے جب لے اے اندر گئے نبی دی دھی دے سر دے برکا کوئے رہا اجرکم اللہ سلا بچہ لالا بھال رہو اجرکم اللہ گزرتی رہی ہے فوج اے خدا گواہ ہے اجڑتی رہی ہے زہرا میرے بھائیوں بزرگوں والیوں اے فطرت نا جنا گھر کا کچا سیان ہوئے نا
مائیاں سویرے جھاڑو دے میں کہ وقت کہیں دے پیر لگے پہ ہوں میں کہیں غیر دے کہ دیاں تے پترہ کو پچھنیاں ودیاں ہوں دیاں میرے گھر کون ہے چنیے اٹھا پتہ کیڑے خیال چ بیٹھے ہو میرے گھر کون ہے جدا افاقہ تھے نا تے گھر دے سہانے غیرہ دے قدمہ دے نشان ڈٹھے نا کر مار کے دیا ہیں فیضا میرے گھر کیڑا بھی غیرت بڑھ ہے فیضا دیکھ کے جے صرف بڑھ نہیں ہے علی دے گل رسیاں پا کے دربار گر گئے لفظ دربار آئے پاسے دا درد بھول گئی ہے جلدی دے نال ٹریے علی دی کمر بندی ہاتھ پا کیا دے خلو بابن آمی لوگوں میرے چاچے دے پتر کو چھوڑو ورنہ میں بد دعا کرے سا میری زبان کو طاقت نہیں جو نقی میں چھڑائے اتنے تک میں پڑھے ایک ہاتھ چھڑے دیا وقت نبی دی تھی میں ہاتھ نہ پکڑ گر دیا وقت چھڑے دیا کہ وقت پکڑ دیا تیرے جٹھانے جو نہیں چھڑے دی ایک بدبخت اشارہ کی تے کن فول اور ایدہ ہاتھ چھل ہو گیا ہویا ایدہ ہاتھ اٹھے تے تلے آئے اگر بھی پیار پڑھنا ہاتھ اٹھے تے تلے آئے کوئی ہو جی وار کی تیس وقت جتنے تے جیدی رہیے ہاتھ نہ تسبیح نہ پڑھ سکتی وقت سجے ہاتھ نہ تسبیح نہ پڑھ سکتی میرے بھائیو بزرگو علیدو قبلہ علامہ مختر عباس صاحب دا جملہ او پہ فرمینیان کہ نہیں اکلے پائے کہ نبی دی دھی دے غم تے رومنا دل کری نا تے ہکا گل سوچے چا تیرے گھر اگر تیری گھر والی بیمار ہوئے نا کہ چھوٹے چھوٹے دیاں دے پتر ہوئے جلے ماں کو روندہ دے دیں نا بال ماں دے نال چمڑ میں دیں پوچھ دینا ماں کیوں روندی ہیں وہ دن 75 دہاڑے تک دیاں پوچھ دیاں نا ماں تھاکو کائیں مارا ہے اماں تو کیوں رومی ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں اللہ پر عبادت قبول فرمائے جی ان گزرتے رہے 75 دہاڑے آ گئی اترائے دی رات دے ملے سے بابا خوابش زہرا دنیا دے رکھاں تو تیری جان چھوٹ گئی کرتا ہے مجھے کود آ بجنے فجر چاہیے سڈا سپودران آؤ تھوا کو دھماما تھوڑے کپڑے بدلی کراں ایک بزرگاں دے لفظیں فرمائن 18 سال اچھ ایڈی کمزور ہے نبی دی تھی جو پانی دے انتظام ہے گھر دے کونے چھ جنہاں پتران دے نال ٹریے سدھی نہیں گئی دیوار دا سہارا جن کے ٹرتی گئی نبی دی تھی میرے بھائیو آئیے انہیں غسل تسنا پترانو خدا گواہ ہے اتنے تک علی آئین اندر تو رو پہن جیڑا بڑا بہادر آئی کچھ دن زہرا آج خیر ہے آج تدرائی کام اکٹھے پہ کر دے ہو رو کیا دیئے علی راتی بابا ملے میں قدس سے زہرا کل تے دنیا تو ٹورا آج میں اپنے پترانو آپ دوائیں دی بھائیاں کھانے تیار آپ پہ کرے دیا اجرکم اللہ میرا اتھائی دل آدھ ہے جی بھامے روایت ہے کہ بھامے نہیں مسجدی کھڑا میرا دل منے دے جدا حسین دی کمیز لہائی ہو سسنا معصوم آئی کوئی وقت یاد آیا ہو سس اور انہی ضرور ہو سی آج ماں جی دیئے لہین دی پہیاں تے نمی پوائے دی پہیاں اللہ جانے اور کی ہو جیاں ویلا ہو سی جدا بھیڑ کو آدھا کھڑا ہو سے پرانا لباس دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہے وسیطہ کی دیا ظاہرہ وسیطہ ہو وسیطہ جنہیں دنیا کوئی غریب ہی نہیں کرے گا پہلی وسیعت علی میرا جنازہ رات کو چاہیں ہائے ہائے اللہ اکبر جی رات کو جنازہ چاہیں میرے جنازے چھو نام ہے جنہوں میں کو لکھ دیتے اجرکم اللہ علی میرے ٹور ونجان تو بعد میری دھیاں تے پتران دا خیال کریں اجرکم اللہ وسیطہ کی دیا پتران دے سر تے امامے رکھے نا آپ اندر گئیے آج یہ فضا میرے پتر پر ویدن نانے دا دعا منگان جتنے تے تصویری آواز آنی راوے سمجھے محمد ہی تھی زندہ ہے جنہ آواز مکوجے سمجھے ڈر گئی ہے نانے دی قبر تے آئے جزاکم اللہ چھوٹے چھوٹے امامے لہائیں حتی تیرا کیا دن نانا جزاکم اللہ ماں مر گئی نے ول بنو یتیم ہو گئے ہو اگو حسن دا دوڑ گئے پیچھو حسین دا
تاری ماں گرم کھانے رکھ گئی آئی تاری ماں ٹھنڈے پانی رکھ گئی آئی حسن چپ رہے کربلا دا غریب بولائے عقل مار کیا دے میں کو سنا میں حسینہ واہ بھائی واہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تاری عبادت قبول فرمائے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اے امیر میں کربلا دا غریبہ میں گناہ نے دسے میری ماں دنیا کو ٹر گئی ہے اگر نہیں ملنا تو میں نہیں ویدا اجرکم اللہ یہ لفظ مکر یاد رو حوالا یہ فضا بن دے میں تا چکیاں پی پی کے پلے دی رہیا ایدہ ہی کوار ترٹ گویا میں سارا سارا دیا اجرکم اللہ جزاکم اللہ اجرکم اللہ میرے بھائیو محمد وحدت کو حرام بلندے علی مسجدی جائن یہ مسجدی جوائن ابن عباس آدھے مرونہا منظر میں دیکھا پوچھا گیا کیڑا منظر آدھے فاتح خیبر آئی یہ لے آئے کہوے لے چھڑ پوندہا اجرکم اللہ یہ دا وجہ شجائی روندہ آئے لیکن ہکا مری کیتا ہے جڑا فطرت تو ہٹ کے آئی ابن عباس کو پوچھا گیا کیڑا آدھے علی ادائنی ہے جن پوٹ کے دھیاں بیٹھے آئے دھیاں نے چوٹیاں چمکے آدھائی اچھا نہ رو اجر جملہ سمجھ آ گیا تھا بس بجر سے مکمل ہے علی دھیاں تے پترہ کو آدھائی اچھا نہ رو ابن عباس آدھے میں اگے گیا میں اگے آئے مولا کوئی پیوں ماں دی میت تے پترہ تے دھیاں نو روان تو نہیں رکے دا ابن عباس آدھے علی دی ڈھا نکلی ہے آدھے آپ نہیں پیا رکے دا منع کر گئی آئی میری پترہ نو اچھا نہ روان لے وے متا مدینے میری موت دی اجرکم اللہ ہو جائے کوئی غریب ہے کہنا آتی ہے خدا گواہ ہے دنیا کا جیدہ غریب ہوئے پہلا کم اعلان ہونا ہے اجا غسل نہیں ملتا اعلان ہونے پہ ہونے نا لوگا فلا بندہ مر گئے کہنا دی پہلی مظلومہ حسین دی مائے جڑیا دیا دی میری موت دی جلا نہ دے اجرکم اللہ میرے جنازے چونا میرے جنہ میں نو تکلیفہ دی دی ہے ابن عباس صدی علی اندر گائن اجرکم اللہ علی اندر گائن جتا غسل پیا ملتا ارے کچھ دیر گزریے میں نٹھائے جڑا پترہ دے دھیاں نو نہیں روان لے دا دو ہاتھ سار تے رکھی ودے اس ودہ روندے جی میں بڑھڑی ماں جوان دی لاش روئے جملے آخری نے جو مکان دیوڑی ہی دے لائے میرے بھائیو ابن عباس صدی میں اگے گیا میں اگے علی ہونے دا پترہ نو نہیں روان لے دا ان خیریا پجروں نے جی میں بچے رو دے ادھے ابن عباس میرے کل لکے دی رہی ہے جزاکم اللہ اجرکم اللہ سینے تیات مارا ہائے حسین دی مظلومہ ماں علی آدھے میرے کل لکے دی رہی ہے میں کتا نہیں دے ساجو تالی آنے لگ لے رہے میں کتا نہیں دے سیلی جو میں کو پسلیاں دا درد کھا گئے ہون ابن عباس آدھے علی میرے کو لائے میرے آکے گل جو بہی جا پاتی ہے نا بہی گل جو پا کے میں کو علی حجرے جو کھل گئے اکلے کھڑے علی روندے میں آکے مولا روندہ جو ہے میں کو گل ترسا اتنا کیوں ودہ روندے علی آدھے ابن عباس ایو مقام آئی جدا میری شادی ہوئی آئی زہرہ دی ڈولی میرے گھر آئی عرب دا دستور آئی ترائے راتی ماں کھانا پھر کے آدھی آئی زہرہ دا یتیم آئی ماں تا کوئی نائی پہلی رات ہوئی نبی کھانا چاہیے دے رکھ کے پیچھا والے گئے دوجی رات ہوئی رونا ودے رکھ کے والے گئے جلے تیجی رات ہوئی میں کو سدے میرے گل جبا پا کے تھائی رسول گھندا ہے میں نے کہہ رسول دی داڑھی پوچھی ہوئی ہے میں آگے یا رسول اللہ میرے کوئی غلطی تھی ہے فرمینے علی تے تو غلطی دا جوڑ نہیں ارے مولا رو دے کیوں ہو رسول فرمینے علی کا گلا کھڑایا علی آدھے نسا اللہ دا رسول کیا کھڑائے ہو فرمینے میرا پتر تا ہے کوئی نہ اللہ اکبر علی ای میری
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون آخر دعواهم بار الہا اپنی عزت و عظمت دا واسطہ مظلوم حسین دی دکھی ماں دے دکھاں دا واسطہ اس مجلس اذان کو اپنے بارگاہ قبول فرما۔ اس دا ثواب میرا اللہ والدین مرحومین اور بھائی حاجی سید فضل آباد کے والدین بھیرا اور ہمشیرہ اور اس خاندان دے تمام مرحومین اور قاضی سیکٹری اللہ اور غلام شبیر سب دے روحوں کو ایثار فرما۔ مالک انہوں نے قبروں دے رحمت نازل فرما۔ مالک اس خانوادے دے تمام مرحومات کو جوار جناب سیدہ جگہ نصیب فرما۔ تمام مرحومین کو جوار سید الشہداء جگہ نصیب فرما۔ مالک اللہ جتنے لوگ مجلس وچ آئیں سب دی دلی اور شرعی حاجات کو پورا فرما۔ اساں سارے دے گناہ معاف فرما، سارے والدین دے گناہ معاف فرما۔ مالک اپنی عزت دا واسطے میرا اللہ سیدہ کو سارے راضی و خوشنود فرما۔ قرآن کی عظمت دا واسطے اس کو قرآن پڑھن سمجھن عمل دی توفیق عطا فرما۔ مالک اپنی عزت دا واسطے اس ملک کو استحکام نصیب فرما۔ ہر مقروض دے قرض ادا فرما، ہر بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما، ہر مسافر دا سفر بے خطر فرما۔ ملت تشیع دی عزت مال جان دی محافظت فرما، علماء حقہ دا سایہ نصیب فرما۔ مالک اپنی عزت دا واسطے اس زمین دے حقیقی وارث جل ظہور فرما۔ اساں گناہگاروں کو زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اللہم صلی علی محمد۔